بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال آیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبروں کو نوٹ فرما لیں. ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل موجود ہیں, ان سے بھی جڑ جائیں. انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب کے جتنے بھی ذرائع ابلاغ کے وسائل ہیں, یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے تاکہ اگر کہیں سے کوئی ڈسٹربنس یا بلاک ہو جائے یوٹیوب کا چینل تو ہمارے تعلقات میں کمی نہ آئے. آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, آپ کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں. البتہ آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ انہیں دیکھنے کے بعد پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد اس کا جواب. السلام علیکم. استخارہ سے ریلیٹڈ بہت سارے کوشچنس تو ہیں. فی الحال میرے کو یہی پوچھنا تھا کیونکہ میری سسٹر کا رشتہ آیا ہے تو اس کو خود استخارہ کرنا چاہیے یا مام ڈیڈ کریں, اور ہاں یہی پتہ کرنا تھا. اور ویسے اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دن میں کرنا نہیں چاہیے, رات میں کرنا چاہیے جی, اور دکھتا ہے سونا ضروری ہے, پر مجھے دکھتا ہے سونا ضروری ہے خلاصہ چاہیے. لیکن مجھے اس چیز کا علم ہے کہ استخارہ کے لیے سونا اور دن رات کا کچھ ایسا چکر نہیں ہے, لیکن آپ تفصیل سے بتائیں گے تو لوگوں کو اچھا ہے, پتہ چل جائے گا جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو انہیں اس کا علم ہو جائے گا. بہت شکریہ اس سوال کا. استخارہ بہن کا رشتہ آیا ہے, اب کسے استخارہ کرنا چاہیے, صاحب معاملہ کو یا کسی اور کو؟ چونکہ یہ بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے اور بیٹی لڑکی کا رشتہ آیا ہے, اور لڑکی کا جو اختیار ہے وہ اس کو خود بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے اختیارات دیے ہیں, اور اس کے ولی کو بھی بہت سے اختیارات اللہ رب العالمین نے دیے ہیں. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو اس لیے صاحب معاملہ بھی اس سلسلے میں استخارہ کر سکتا ہے, کرنا چاہیے اس کو. اور جو والد ہیں بچی کے, چونکہ ان کی اپنی بچی ہے اور انہیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ میری بیٹی کے لیے یہ فیصلہ درست میرے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا, اس لیے وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو رواج ہو گیا ہے وہ یہ کہ جناب استخارہ کام میرا ہے, اور مولوی صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر استخارہ کر رہے ہیں, کام میرا ہے. اور استخارہ میں دے رہا ہوں پیر صاحب کو کرنے کے لیے, کام میرا ہے. لیکن استخارہ دے رہا ہوں میں آپا کو بتانے کے لیے کہ محترمہ آپا صاحبہ آپ میرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا, یہ جو رشتہ آیا ہے, یہ جو میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں, اس تجارت کا آغاز جو میں کرنے جا رہی ہوں, کیا یہ میرے لیے درست ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سلسلے میں دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک تو سماحت شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ, آیا استخارہ جائز ہے یا ناجائز دوسرے کے لیے کرنے کے لیے. مثال کے طور پر جیسے محترمہ نے فرمایا
کہ ان کی بہن کا رشتہ آیا ہے اور کسی تھرڈ پارٹی سے، یہ تو والد صاحب کسی کی بات کر رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو فیشن ہے کہ تھرڈ پارٹی سے مولوی صاحب سے رشتے کے استخارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ہمارا استخارہ کر دیں. اس کا کیا حکم ہے میں آپ کو اس آڈیو کے بعد جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ استخارے کی اہمیت کیا ہے اور استخارہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ پہلے مختصر آڈیو ہم سب مل کر سننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، استخارے کی نماز کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے. یہاں ہم آپ کی خدمت میں استخارے کا طریقہ پیش کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے اور پریشانیوں کا حل تلاش کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ استخارہ کر لے. جسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ علیہ السلام کے انداز سے اس بات کی وضاحت مل رہی ہے کہ جب معاملہ کوئی درپیش ہو اور دو چیزوں میں سے یا کسی چیز کے لیے آدمی کو علم نہ ہو کہ وہ خیر اس کے اندر اس کے لیے خیر ہے یا نہیں، تو وہ اللہ رب العالمین سے استخارے میں اپنا تعلق قائم کرے اور اس کے لیے بہتری کا سوال کرے. انسان کو چاہیے کہ استخارہ کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو پاک اور صاف کرے، یعنی خاص رجحانات اور کسی ایک طرف اپنا میلان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرے اور پورے خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنی گزارشات پیش کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ فرمائیں گے. استخارے کا طریقہ یہ ہے. ہمارے یہاں حالانکہ بہت سارے عجیب و غریب طریقے استخارے کے رائج کیے ہوئے ہیں. کوئی قرآن سے فال نکالتا ہے، کوئی کتابوں سے، کوئی مولوی صاحب سے کرواتا ہے، کوئی کسی سے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے استخارے کا مندرجہ ذیل طریقہ سامنے آتا ہے. جب انسان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو وہ فوراً استخارے کی نیت ذہن میں پیدا کر لے تاکہ وہ اپنے پروردگار سے خیر اور بھلائی طلب کر سکے. نمبر 2، نماز کی طرح مکمل وضو کرے. نمبر 3، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز ادا کرے. نمبر 4، نماز سے فارغ ہونے کے بعد استخارے کی مخصوص دعا پڑھے. وہ استخارے کی دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، یا یہ کہے عاجل امری وآجلہ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، یا یہ الفاظ کہے عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے ہمت کا طلبگار ہوں، اور میں تیرے بہت زیادہ فضل سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو خوب جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، یہاں اپنے کام کا تذکرہ کرے، جس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہاں وہ بیان کرے: اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دینی معاش اور دنیا، یعنی کہ میرے دین اور دنیا اور اس کا انجام کار کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا یہ کہے جلد یا تاخیر سے، تو پھر اسے میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما
اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یہاں پر پھر کام کا نام ذکر کرے میرے دین میری معاش دنیا کام سے مراد ہے کہ شادی یا گاڑی خریدنی ہے رشتے کے لیے استخارہ کر رہا ہے وہ جلد یا بدیر یعنی کہ جلدی سے یا اس میں تاخیر ہو یا دیر سے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بہتری اور بھلائی مقدر فرما وہ جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے خوش کر دے. یہاں اس بات کی وضاحت تو میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے میرے دل کو اطمینان پیدا کر دے اور میرے لیے اگر اس کام میں خیر ہے تو اس میں آسانی فرما اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے اور میرے دین اور میری دنیا کے لیے اس میں شر ہے تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے جس میں خیر ہے اس میں آسانی فرما. یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کام کے آسان کرنے کی. بہت سارے لوگ استخارہ کرنے کے بعد رات کو سو جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ رات کو خواب میں کوئی ہری جھنڈی نظر آئے گی یا سفید کوئی چیز نظر آئے گی یا کوئی چیز دیکھ لے گا یا کوئی خواب میں آ کر کہے گا. اس طرح کا معاملہ اصل میں بے بنیاد معاشرے میں پھیلایا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دل کا ارادہ کہ ہمارے اللہ اگر یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمارے لیے آسانی فرما دے. تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف ظاہر ہے کہ دعاؤں سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے معزز ناظرین کرام وہ یہ اور سامعین کرام وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کام کے آسان ہونے کے لیے اور دل کو اپنے اس کام کے لیے مائل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم طلب یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دل اطمینان بخش ہو جائے اور رات کو خواب میں ہمارے سفید اور کالی جھنڈیاں نظر آئیں. یہ بے بنیاد بات ہے. استخارے کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے. استخارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس میں اگر آسانی ہے تو آسانی فرما دے اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دے اور میرے لیے خیر جس کام میں ہو اس میں آسان فرما دے. اب میں اس مسئلے کی طرف آؤں گا کہ آیا کسی دوسرے سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں. رخ کرتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی جانب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ بارك الله فيك بالنسبة للاستخارة هل تجوز للغير أن پوچھا یہی جا رہا ہے کہ هل تجوز للغیر کیا کسی غیر شخص کے لیے دوسرے کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ يستخير المرء لغيره قياسا على يعني دعاء الأخ لأخيه بالغير ويكون الدعاء دعا کرے دوسرا شخص استخارے کی نماز پڑھ کے کسی دوسرے کے لیے. الاستخارة لا تجوز إلا ممن أراد وهم. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ لا يجوز یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے استخارہ کرے. جس شخص کو ضرورت ہے جو صاحب معاملہ ہے جس کو پریشانی سے وہ دیکھ رہا ہے اسے اختیار یا خاص کچھ آپشنز اس کے سامنے ہیں اور وہ فیصلہ کرنے میں تردد محسوس کر رہا ہے تو اسے استخارہ کرنا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے استخارہ کرے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں. حتی لو وکلا چاہے کہ آپ اس کو اپنا وکیل ہی بنا دیں تب بھی یہ جائز نہیں ہے. وقال استخير الله اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ سے میرے لیے استخارہ کر دو تب بھی یہ جائز نہیں ہے. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم فليركع ركعتين. اذا هم احدكم جیسے حدیث حضرت جابر والی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو صاحب معاملہ ہے جو پریشان ہے کہ یہ کام میں کر پاؤں گا یا نہیں. اب والد صاحب کے پاس رشتہ آیا ہے وہ بیٹی کے بارے میں انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ رشتہ ان کی بیٹی کے لیے خیر اور باعث اس میں آسانی ہوگی یا نہیں یہ اس کے بچی کے لیے اچھا رہے گا یا نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے. اور اس کے بعد وہ استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھے. المسجد ایک شخص اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے
وقال أحدهم للآخر صل عني ركعتين. دو آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ یہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ تم میری طرف سے تحیۃ المسجد پڑھ لو. تحية المسجد وأنا بجلس لا يصح. کیا یہ صحیح ہو جائے گا؟ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں، اسی کو پڑھنا چاہیے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد میں داخل ہوا ہے. والصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستفيد. صلاۃ الاستخارہ متعلقہ بنفس المستفید، جو استخارے کی نماز ہے اس کا تعلق صاحب معاملہ سے ہے، جسے مستفید ہونا ہے، جسے اس آزمائش میں گزر کر آسانی تلاش کرنی ہے، الذي يريد أن يفعل. نعم. اسی کو استخارے کی نماز پڑھنی چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ استخارے کی نماز 2 رکعت سنت ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص نیت الفاظ سے نہیں کرنی چاہیے. 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے اس استخارے کی نماز وہ میرا امام کعبے کی طرف، اور وقت نہ جانے کون کون سی یہ جو دعاؤں کا نماز سے وہ ہے نیت کرنے کا سلسلہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ نے جب آپ وضو کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اس وقت کا ارادہ آپ کے لیے کافی ہوگا. آپ نے وضو کری، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کری. استخارے کی دعا یاد کر لیجئے، کتابوں میں موجود ہے. اگر حفظ نہیں ہو سکتی تو کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دعا یہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی آیات ہمیں سکھائی جاتی تھی، اسی طریقے سے استخارے کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے. تو اس دعا کو یاد کر لیجئے تاکہ ہم اپنے کام میں آسانی ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ عبادت کا موقع ہے. اب کہ آپ سے اپنے رب کو جوڑنے کا موقع ملا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے اس تعلق کو اس استخارے کی نماز سے بار بار جوڑتے رہیں. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہماری ویڈیوز پسند بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہماری ویڈیوز آپ دیکھتے، سنتے اور دوسروں کے ساتھ انہیں شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.